بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ تفسیر القرآن۔ آج ہمارا سبق نمبر 6 ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر کو ہم بیان کر رہے تھے۔ 4 آیات مکمل ہو چکی تھیں۔ آج سے ہم 5ویں آیت کا آغاز کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھی راہ پہ چلا۔ اچھا جی، یہاں پہ اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے نا بندہ مومن ہدایت کا جو راستہ ہے، ہدایت کی دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ ہم کو سیدھی راہ پہ چلا۔ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی ہدایت کو طلب کر رہا ہے۔ سب سے پہلے ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا تعلق ہمارے عقیدہ کے ساتھ ہے، پھر اس کے بعد اس کی مزید وضاحت کریں گے۔ ہدایت کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں ہدایت کا ایک معنی ہوتا ہے نیک مطلوب تک پہنچانا، اور دوسرا معنی ہوتا ہے راستہ دکھانا۔ مطلب اس کی مثال یہ دی جائے کہ بندہ کہے کہ یہاں سے میں نے فلاں شہر کے اندر جانا ہے، تو ایک ہدایت کا معنی کیا ہوگا کہ بندہ اس شہر کا راستہ دکھا دے کہ آپ نے گھر سے نکلنا ہے، پھر دائیں طرف جانا ہے، پھر آگے کراس آئے گا، موڑ آئے گا، آپ نے بائیں طرف جانا ہے، پھر دائیں طرف جانا ہے۔ مطلب یہ جو ایک راستہ ہوگا اس محل تک جانے کے لحاظ سے ایک ہدایت کا یہ معنی ہے کہ اس کا راستہ دکھانا، محل کا مقصود کا راستہ دکھانا۔ اور ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اس مقصود تک پہنچانا، کہ مطلب بندہ کہے کہ یار میں نے فلاں شہر کے اندر جانا ہے، اور دوسرا بندہ اس کو راستہ نہ بتائے کہ آپ نے دائیں بائیں ایسے جانا ہے، بلکہ وہ کہے کہ میں تمہارا ہاتھ پکڑتا ہوں اور ہاتھ پکڑ کر میں تمہیں اس مقصود تک، اس منزل تک پہنچا دیتا ہوں۔ تو یہ دونوں ہدایت کے معنی میں ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم بھی ہدایت عطا فرماتے ہیں، اور اللہ کریم جل جلالہ بھی ہدایت جو ہے وہ بندوں کو عطا فرماتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ لیکن رب ذوالجلال جل جلالہ کی یہ شان ہے کہ وہ انسان کو ہدایت یافتہ بناتا ہے، اور باطن میں ہدایت انسان کو اللہ کریم جل جلالہ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اور راستہ جو دکھانا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا منصب ہے۔ حضور کا کام ہے بس راستہ دکھا دینا کہ یہ سیدھا راہ ہے، یہ جنت کی طرف جاتا ہے۔ اب کوئی شخص اس پر چل کے اس محل تک پہنچے یا نہ پہنچے، اس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ذمہ دار نہیں ہے۔ حضور کا بس ایک ہی کام ہے، حضور تو راستہ دکھاتے ہیں، بازو سے پکڑ کر اس محل تک لے کے جانا یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا منصب نہیں ہے، یہ حضور کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے کیا کیا؟ ہر شخص کو اچھے محل کا راستہ دکھایا، راستہ بتا دیا کہ یہ جو دین کا راستہ ہے یہی سیدھا راہ ہے، ایسے جانا ہے، آگے پہنچو گے تجھے وہاں پہ جنت ہے، وہاں پہ نیکیوں کا ثمرہ تم کو نصیب ہوگا۔ اب ہر شخص نے اس راستے کو دیکھ لیا، لیکن کوئی اس راستے پہ نہ چلے تو اس کا معاذ اللہ یہ مطلب نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم قصوروار ہے۔ ہرگز ایسا نہیں، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب نہیں کہ مقصود تک پہنچانا، حضور فقط راستہ دکھاتے ہیں۔ اچھا جی، قرآن مقدس، قرآن مجید برہان رشید میں سرکار کی طرف نسبت کر کے ہدایت کی نفی کی گئی ہے، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ حضور مقصود تک نہیں پہنچاتے، سرکار فقط راستہ دکھاتے ہیں۔ مقصود تک پہنچانا یہ اللہ کریم جل جلالہ کی ہی شان ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ انسان کو کیا کرتا ہے؟ مقصود تک پہنچاتا ہے۔ سب سے پہلی آیت قرآن مقدس، قرآن مجید قرآن رشید کہتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے بے شک آپ اس کو ہدایت یافتہ نہیں بناتے۔ یہ حضور علیہ السلام کا منصب نہیں ہے، آپ اس کو ہدایت یافتہ نہیں بناتے، جس کو آپ چاہیں آپ اس کو ہدایت یافتہ نہیں بناتے، جس کو آپ چاہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے۔ ہدایت یافتہ بنانا، مطلوب خیر تک پہنچانا اور باطن میں ہدایت دینا،
یہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ہرگز منصب نہیں ہے۔ آپ کا منصب اللہ کی ہدایت کو نافذ کرنا ہے، ظاہری ہدایت دینا ہے اور راستہ دکھانا ہے۔ ظاہری طور پہ ہدایت دینا اور راستہ دکھانا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے۔ اچھا جی، اب دوسری آیت کے اندر اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کیا معنی؟ بے شک آپ ضرور صراط مستقیم دکھاتے ہیں۔ اب اس کا مطلب وہی ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ضرور بضرور کیا کرتے ہیں؟ صراط مستقیم کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اور جہاں پہ نفی کی گئی اس کا مطلب ہے مقصود تک نہیں پہنچاتے۔ جہاں پہ ہدایت کی نسبت حضور کی طرف ہے کہ سرکار ہدایت دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار ظاہری طور پر ہدایت عطا فرماتے ہیں اور سرکار ہدایت کا راستہ جو ہے وہ بندوں کو دکھاتے ہیں، بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ قرآن مقدس، قرآن مجید، قرآن رشید میں سے اس میں مزید اگر اس بات کو دیکھا جائے تو یہ چیز نظر آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے غلام جب نماز پڑھتے ہیں تو ہر نمازی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھی راہ پہ چلا۔ اب کیا وہ شخص جو خود نماز کے اندر کھڑا ہے اور یہ التجا اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں کر رہا ہے، کیا وہ شخص سیدھی راہ پر نہیں ہے؟ کیا یہ صراط مستقیم نہیں ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ معاذ اللہ بندہ بری راہ پہ ہوتا تب اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا کہ اللہ ہم کو سیدھی راہ پہ چلا، لیکن کھڑا جب نماز میں ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، وضو کے ساتھ ہے، اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہے، پھر بھی کہتا ہے اللہ ہم کو سیدھی راہ پہ چلا، تو کیا معاذ اللہ نماز سیدھی راہ نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس دعا کا یہ معنی کہ یا اللہ جس راہ پہ میں ہوں اس پر مجھے دوام ہمیشگی عطا فرما اور اسی پر مجھے ثابت قدمی رکھ، یا اللہ میں اسی پہ ساری زندگی گزاروں، کہ یا اللہ یہ جو نماز کے اندر میں کہہ رہا ہوں نا کہ اللہ ہم کو سیدھی راہ پہ چلا، مطلب یہ کہ کھڑا وہ خود سیدھی راہ پر ہے، لیکن اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیشہ مرنے تک اسی راہ پر رہنا چاہتا ہے اور وہ اس پر استقامت اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں طلب کر رہا ہے۔ اب قرآن مقدس، قرآن مجید، قرآن رشید میں اللہ فرماتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر طور پر یہ کہتے، اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ اور ثابت قدم رکھ۔ اب معاذ اللہ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سینہ مبارک، آپ کا دل معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیا ہدایت پر نہیں تھا؟ لیکن ایسی التجا اور دعا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے ثابت قدم اور استقامت، اور بالخصوص تعلیمی امت کے لحاظ سے ہے کہ امت کے لوگ جب یہ التجا دعا اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ ہمیشہ استقامت کی اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں استقامت کی دعا کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھی راہ پہ چلا، تو عبادت پر اس کا مطلب کیا؟ یعنی عبادت پر قائم رکھ، ایسا نہ ہو کہ کچھ روز عبادت کر کے ہم چھوڑ دیں۔ پیچھے کہا نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو آگے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھی راہ پہ چلا، مطلب اس کا کہ ہم کو سیدھی راہ پہ چلا، اس کا مطلب کیا ہے کہ بندہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ جس طرح میں تیری عبادت کر رہا ہوں مجھے اسی راہ پر کیا کر استقامت عطا کرنا، اسی عبادت پر، ایسا نہ ہو کہ کچھ روز میں عبادت کر کے پھر عبادت کو ترک کر دوں، شیطان کی طرف سے غلبہ آ جائے اور میں عبادت کو چھوڑ دوں۔ اس میں ایک اور وضاحت یہ بیان کی گئی ہے کہ عبادت وغیرہ کے بعد ہدایت کی دعا مانگنا اس لیے ہے کہ بغیر ہدایت کے عبادت مقصود تک نہیں پہنچتی، ہدایت کے بغیر کوئی بھی عبادت مقصود تک نہیں پہنچتی، اس واسطے عبادت کے بعد ہدایت کی طلب، ہدایت کی دعا اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں کی رہی ہے۔ اچھا جی، اس کی مفسرین کرام نے وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ بڑے بڑے عابد آخر کار عبادت سے پھر جاتے ہیں، جس طرح ابلیس ہو گیا وغیرہ وغیرہ،
بڑی عبادات انہوں نے کی، ہزاروں سال اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں عبادات کی، اور یہ لوگ شیطان سمیت اول درجہ کے، ابلیس سمیت اول درجہ کے جو تھے عبادت گزار بندے، ان کے اندر شامل تھے، بعد میں گمراہ ہو گئے۔ تو عرض کیا جا رہا ہے کہ اے اللہ، یہ جو میں عبادت کر رہا ہوں تو کیا کر اسی پر مجھے استقامت دے، اور اسی جو ہے نا، اسی کے ساتھ جو ہے نا وہ ہدایت کی دعا مانگ رہا ہے، کیونکہ ہدایت کے بغیر عبادت مقصود تک نہیں پہنچتی۔ تفسیر پھر علماء نے اس کے اندر مختلف کی، مفسرین کرام نے، کہ ہدایت ہوتی ہے دو طرح کی، ایک ہوتا ہے فقط راستہ دکھانا مقصود تک، اور دوسرا ہوتا ہے مقصود تک پہنچا دینا۔ یہ پہلے بھی میں نے عرض کیا، اور اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ اگر راستہ دکھانا یہاں پہ مراد ہوتا تو ہدایت کے بعد الہ یا لام لایا جاتا، لیکن یہاں پہ راستہ دکھانے کا جو ہے نا وہ مقصد نہیں ہے کہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہم کو سیدھی راہ دکھا، یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں۔ اگر یہ مطلب ہوتا تو ہدایت کے بعد الہ آتا، تک کے معنی میں آتا، طرف کے معنی میں آتا، جبکہ اس کا حقیقی معنی کیا ہے کہ اللہ ہم کو سیدھی راہ پہ چلا۔ اس کے بعد لفظ نا آیا، اہدنا، اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم کو سیدھی راہ پہ چلا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دعا کرنے والا سب کے لیے دعا کر رہا ہے، صرف اپنے لیے دعا نہیں کر رہا کہ اللہ مجھ کو سیدھی راہ پہ چلا، بلکہ کیا کہہ رہے اے اللہ ہم کو سیدھی راہ پہ چلا۔ اچھا جی، اس میں کیا ہے کہ اس میں چند فوائد ہیں کہ جب جمع کی صیغہ کے ساتھ تعبیر کر کے بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ہم کو سیدھی راہ پہ چلا، تو اس میں کیا فوائد ہیں؟ پہلا کہ جس طرح عبادت جو ہے نا، جس طرح کہتے ہیں کہ وہ عبادت زیادہ قبول ہوتی ہے جو مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ ہو، جس کے اندر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو اور جمع کی صیغہ کے ساتھ اس کو تعبیر کر کے اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو اس پہ خاص اللہ کریم جل جلالہ کا فضل و کرم ہوتا ہے، خاص تجلی اللہ کریم جل جلالہ نازل فرماتا ہے اور اس کو اپنی بارگاہ میں جلد قبول فرماتا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ دوسرا اس لیے کہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہدایت پر آ گیا، مطلب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یا اللہ مجھ کو ہدایت کے راستے پہ چلا، وہ دوسروں کے لیے دعا طلب نہیں کرتا، تو کہتے ہیں کہ ایک بندہ اگر اپنے لیے ہدایت مانگے گا تو باقی لوگ تو کہتے ہیں پھر گمراہ ہو رہیں گے، تو کہتے ہیں گمراہوں کے اندر پھر زندگی گزارنا یہ تو دشوار ہوگا۔ اب اگرچہ دعا اپنے لیے وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھ کو سیدھی راہ پہ چلا، تو باقی کے لیے اگر نہیں مانگے گا تو وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ اب گمراہ لوگوں میں رہ کر اس اکیلے بندے کا زندگی گزارنا یہ تو بڑا اوکھا ہے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی زندگی دشواری سے بچانے کے لحاظ سے اللہ کریم جل جلالہ نے اس کو ایک ڈھنگ بتایا کہ فقط اپنا سیدھا راہ تلاش نہیں کرنا، اپنی فکر نہیں کرنی، ساتھ آس پاس کے جو افراد ہیں ان کی بھی فکر کرو، ان کو بھی کیا کرو، شامل حال کرو۔ اچھا، اگر ان کو شامل حال نہیں کرتا، مفسرین کہتے ہیں یہ تو پھر مخالفت بن جائے گی اور یہ تو کام دشمنی تک پہنچائے گا، تو لہٰذا اسلام جو ہے وہ دشمنی سے بچاتا ہے۔ اسلام اتحاد، اتفاق، محبت و عقیدت کا ہمیں درس دیتا ہے، اور ہماری محبت و عقیدت کے لحاظ سے یہ بات ضروری ہے کہ ہم جب اپنے لیے دعا کریں تو ساتھ جو باقی حضرات ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں کہ یا اللہ ان کو بھی سیدھی راہ پہ چلا۔ پھر اس کے اندر یہ بات ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو سر کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے فرشتہ کہ یا اللہ اس بندے کو بھی اسی کی مثل عطا کر۔ مطلب اگر کوئی شخص دوسرے کے لیے اچھی دعا کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کا فرشتہ کہے گا یا اللہ اس کو بھی ایسا عطا فرما۔ اس کی ایک مثال سمجھیے کہ بندہ کہتا ہے یا اللہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی امداد فرما، اس پہ بھی کچھ لوگ چڑھتے ہیں کہ یارو کشمیر کے لیے دعا کیوں مانگتے ہو، اپنے لیے مانگا کرو۔ تو حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو پھر فرشتہ کیا کہتا ہے رحمت کہ یا اللہ اس کو بھی اس کی مثل عطا کر۔ بندہ جب کسی کے لیے یہ کہے گا
تو اللہ کی رحمت کا فرشتہ کہے گا یا اللہ یہ کشمیر کے لیے کہتا ہے نا ان کی غیبی امداد فرما، یا اللہ تو اس کی کیا کر غیبی امداد فرما۔ تو اس سے اوپر ہمیں کیا چاہیے کہ جب ہم کسی کے لیے دعا کریں تو فرشتے ہمارے حق کے اندر دعا کریں۔ تو اس لیے کیا کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو کیا کر سیدھی راہ، مطلب جمع کی صیغہ کے ساتھ بندہ اپنی بھی اور جو باقی لوگ ہیں مسلمان ان کی ہدایت کی دعا کر رہا ہے۔ اچھا جی، تیسری چیز اس میں یہ بیان کی گئی کہ حدیث پاک میں ہے تم بے گناہ زبان سے دعا جو ہے نا، تم بے گناہ زبان سے دعا مانگو، بے گناہ زبان سے کیا کرو دعا مانگو، مطلب ایسی زبان جس سے گناہ نہ کیا جائے۔ اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم بے گناہ زبان کہاں سے لائیں؟ بندہ ہے ظاہری بات ہے اس نے گناہ کرنے ہیں تو پھر بے گناہ زبان کہاں سے لائیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کے حق میں دعا کرے، اپنی زبان اپنے لیے گناہ گار ہے نہ کہ غیر کے لیے۔ یہ حضور نے ایک ڈھنگ بتایا۔ اب کتنا اس کے اندر کتنے ثمرات پائے گئے جو جمع کی صیغے کے ساتھ دعا مانگی جاتی ہے۔ اچھا جی، تفسیر کبیر کے حوالے سے اچھا یہ قول نقل کیا گیا کہ اس سے معلوم ہوا کہ دعا کی مقبولیت کا راز یہ ہے کہ سب کے لیے کی جائے، جو چاہے کہ میری دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہو اپنے ساتھ سب کے لیے دعا کرے اور کہے اے اللہ ہم سب کو یہ عطا فرما۔ یہ قول بھی نقل کیا گیا۔ اچھا اہدنا الصراط، اس سے کیا مراد؟ کہتے ہیں کافروں کے لیے اس میں ایمان ہدایت ہے، مومن کے لیے اس کے اندر کیا ہے تقوی رکھا گیا ہے، متقی کے لیے کمال تقوی رکھا گیا کہ جو پہلے سے ہی متقی ہو اس کے لیے کمال رکھا گیا۔ مقبولوں کے لیے اس میں قرب الہی جو ہیں ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول، تو ان کے لیے اس دعا کے اندر کیا رکھا گیا؟ اللہ کریم جل جلالہ کی ذات کا قرب رکھا گیا۔ جو مقربین ہیں ان کے لیے کمال قرب ہدایت ہے۔ اگر کافر یہ آیت پڑھے تو ایمان کی دعا ہے، گناہ گار کے لیے تقوی کی، متقی کے لیے اللہ کریم جل جلالہ کی قرب کی دعا بنے گی۔ اہدنا الصراط، اہدنا کی تفسیر ہوگی اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ جو الفاظ ہیں کہ یا اللہ ہم کو سیدھی راہ پہ چلا، سیدھی راہ سے کیا مراد ہے؟ تو صراط مستقیم کے اندر کہتے ہیں بہت گنجائش ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ دینی، مذہبی، عقیدے، معاملات، عبادات، اخلاقیات سب کو شامل ہے۔ یہ صراط مستقیم جو ہے یہ عقائد کو بھی شامل ہے، معاملات، عبادات، اخلاقیات سب کو شامل ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اے اللہ ہم کو احسن عقیدہ، عقیدہ حقہ، احسن اعمال اور اچھے اخلاق کا جو راستہ ہے یا اللہ ہمیں اس پہ کیا کر چلا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھی راہ پہ کیا کر چلا، سیدھی راہ سے کیا مراد ہے؟ اس میں کون سا عقیدہ پایا جا رہا ہے؟ تو کہتے ہیں مذہب اہل سنت و جماعت صراط مستقیم ہے۔ ہمارا جو مسلک اہل سنت و جماعت یہی کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے۔ تو مطلب کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ یا اللہ ہم کو اسی مسلک اہل سنت و جماعت کا جو راستہ ہے اسی راستے پہ کیا کر ہم کو چلا۔ آگے کہتے ہیں کہ جو باقی مسالک ہیں اہل سنت و جماعت کے علاوہ، کہتے ہیں رافضی جو ہیں وہ اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، خارجی جو ہیں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کرام علیہم الرضوان کے کیا ہیں دشمن ہیں۔ اسی طرح آگے کہتے ہیں کہ بعض لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا حدیث اور فقہ کو چھوڑا، غیر مقلدوں نے کیا کیا فقہ سے منہ موڑ لیا، اور اسی طرح دیوبندیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقی انبیاء کرام علیہم السلام ولیوں سے رشتہ توڑا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی جنگ کی، معاذ اللہ جھوٹ کی نسبت رب کی ذات کی طرف کی، اور اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے علم کہا اور اپنا جیسا بتایا، اپنا جیسا سرکار کو کہا۔ تو یہ سارے جو کام ہیں یہ تو حرام ہیں، اور انہوں نے کیا کیا جہنم کا راستہ لیا، جبکہ اہل سنت و جماعت کا جو مسلک ہے وہ جنت کا ہی راستہ ہے۔ اور اس میں ہرگز یہ بات نہیں کہ معاذ اللہ کہ اہل سنت و جماعت کی عقائد کے اندر خرابی پائی جائے۔ تو نعیمی صاحب علیہ الرحمہ کیا فرماتے ہیں
اہدنا الصراط المستقیم سے حقیقی جو معنی مراد ہے وہ کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت کا جو راستہ ہے، مطلب بندہ کہتا ہے کہ اللہ ہم کو اسی راستے پہ چلا۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اس کے اندر مزید جو چیزیں ہیں کہ بندہ جب کوئی عبادت کرے، مطلب وہ نوافل کی نماز کے لحاظ سے دائمی پابندی کرنے والا ہے، تو اگر وہ اپنے جو قریبی حضرات ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے حقوق سے بے پرواہ ہو جاتا ہے تو وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے۔ صراط مستقیم سے مراد ہے کہ اللہ کے حقوق کی پاسداری اور ساتھ جو معاملات ہیں دنیا کے لحاظ سے، اپنے عزیز و اقربا حقوق العباد کے لحاظ سے، ان کی پاسداری بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو کہتے ہیں اگر کوئی شخص ہے وہ دنیا کی مصروفیات کے اندر اللہ کریم جل جلالہ کی ذات کو بھول گیا، تو دونوں کے یہ بھی کہتے ہیں صراط مستقیم پر نہیں ہے۔ رب کو بھی یاد کرتا ہے، سب کے حق بھی ادا کرتا ہے، تو یہ شخص کیا ہے؟ صراط مستقیم پر ہے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ کے حقوق کی پاسداری اور باقی جو لوگ ہیں ان کے حقوق کی جو پاسداری ہے، کہتے ہیں یہ جو ہے صراط مستقیم ہے۔ اسی طرح آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہدایت جو ہوتی ہے، مطلب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھی راہ پہ چلا۔ ہدایت کی کہتے ہیں چند قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے ہدایت الہامی، جو بغیر کسی کو بتائے خود بخود حاصل ہو جائے۔ اس کی مثال جس طرح بچہ پستان کو چوستا ہے اور رو رو کر ماں کو اپنی طرف مائل کرنا خود بخود جانتا ہے۔ دوسری ہدایت احساسی، جو بچہ ہوش سنبھال کے بعد اچھی اور بری چیزوں کے اندر تمییز رکھے، فرق پیدا کر سکتا ہو۔ تیسری ہدایت عقلی، جو عقل کی مدد سے حاصل ہو، جس کو ہدایت نظری بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دلائل سے حاصل ہوتی ہے، یعنی انسان اپنی عقل کی مدد سے دلائل قائم کرے، پھر اس سے نتیجے نکالے۔ تو بہرحال یہ ہدایت کی انہوں نے چند قسمیں جو ہیں اس کو بیان کیا۔ ایک واقعہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ یہ حج کی طرف جا رہے تھے، تو ایک ناکا سوار بدو شخص جو سواری کے اوپر بیٹھا تھا وہ بدو، مطلب دیہاتی آدمی، اس نے پوچھا کہ آپ کہاں جاتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم علیہ الرحمہ بغیر سواری کے جو ہے وہ حج کی طرف جا رہے تھے، تو آپ نے، اللہ کے ولی نے کیا فرمایا کہ میں بیت اللہ شریف کی طرف جا رہا ہوں۔ تو بدو جو شخص تھا دیہاتی، اس نے کہا کہ حضرت آپ تو بڑے دیوانے معلوم ہوتے ہیں، اتنا لمبا سفر آپ نے، اور آپ کے پاس کوئی سواری تک موجود نہیں ہے، تو شاید آپ کو موت لے آئی ہے کہ آپ اتنا بڑا جو سفر کر رہے ہیں اور بغیر سواری کے سفر کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم علیہ الرحمہ نے بڑا خوبصورت جو ہے نا فرمایا کہ تیرے پاس ایک سواری ہے، لیکن میں بہت زیادہ سواریاں رکھنے والا ہوں۔ آپ نے کہا تیرے پاس تو سواری ہے، لیکن میرے پاس جو ہے نا صرف ایک نہیں سواری، میرے پاس تو بہت زیادہ سواریاں موجود ہیں۔ اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ بظاہر آپ کے پاس کوئی سواری نہیں تھی حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم علیہ الرحمہ کے پاس، لیکن آپ نے دیہاتی سے کیا کہا؟ تمہارے پاس اگر ایک سواری ہے تو میرے پاس بہت زیادہ سواریاں ہیں۔ دیہاتی حیران ہو گیا کہ بظاہر تو حضرت کے پاس کوئی سواری موجود نہیں ہے، یہ حضرت کیسا جواب عطا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے بڑے کمال کا جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی بلا آتی ہے تو میں صبر کی سواری پر سوار ہو جاتا ہوں، جب نعمت کو پاتا ہوں تو میں شکر کی سواری پر سوار ہو جاتا ہوں، جب رب کی طرف سے قضا آتی ہے تو رضا پر سوار ہو جاتا ہوں، جب نفس کسی کی طرف بلاتا ہے تو اپنی عمر پر بے اعتمادی کی گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہوں۔ تو بدو جو شخص دیہاتی، اس نے کہا حضرت آپ واقعی جو ہے نا اعلیٰ سوار ہیں۔ تو یہ ایسا انداز ہوتا ہے اللہ کریم جل جلالہ کے برگزیدہ بندوں کا۔ آگے اللہ کریم جل جلالہ نے قرآن مقدس، قرآن مجید سورہ فاتحہ کی اس آیت کا اندر آگے کیا ارشاد فرمایا کہ مطلب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھی راہ پہ چلا، جو صراط مستقیم ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ اب راستہ کن کا؟ جن کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ راستہ ان کا، انعمت علیہم، جن پر تو نے کیا کیا؟ انعام کیا۔ اب انعام یافتہ جو لوگ ہیں وہ کون سے ہیں؟ پہلے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کون سے لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کریم جل جلالہ نے انعامات کیے، تو انہی کے راستے پہ چلنے کی دعا انسان نماز کے اندر کر رہا ہے کہ یا اللہ مطلب اس راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا۔
قرآن مقدس قرآن مجید قرآن رشید میں اللہ فرماتا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کریم نے جن پر انعام کیا ان میں انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ یہ جماعتیں ہیں انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء و صالحین رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ تمام وہ جماعتیں ہیں کہ ان جماعتوں کے راستے پر چلنے کی جو دعا ہے وہ بندہ کرتا ہے کہ مطلب یا اللہ ہم کو ایسے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ انبیاء پر بھی اللہ کے انعامات، اس کے علاوہ صدیقین پر بھی اللہ کے انعامات، شہداء پر بھی اللہ کے انعامات، صالحین پر اللہ کے انعامات۔ یہ جماعتیں جو ہیں ان پر اللہ کریم جل جلالہ کے انعامات، فضل و کرم کی بارشیں ہوتی ہیں۔ اب انہی کا جو راستہ ہے اسی میں انسان کیا کر رہا ہے؟ دعا کر رہا ہے۔ اچھا، اس میں پہلا فائدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت حق ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے وہ حق ہے، کیونکہ اس آیت میں فرمایا گیا کہ ان کا راستہ اللہ سے مانگو جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ بندہ خود کہتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلا جن پر انعام ہوا۔ تو دوسری آیت میں فرمایا وہ لوگ نبی ہیں، صدیقین ہیں۔ چلو انبیاء سے مراد تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور کم و بیش 1,24,000 پیغمبران اسلام یہ سارے ہیں جن کے راستے پہ بندہ چلنے کی دعا کر رہا ہے۔ تو جو دوسرے نمبر پہ اللہ نے فرمایا کہ صدیقین، کہتے ہیں اسلام میں صدیقین کے جو سردار ہیں وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ صدیق کے معنی کیا ہے؟ یا کام کے اندر سچا ہو، یا قول کے اندر سچا ہو، یا عمل میں ہو، یا ایمان میں سچا ہو۔ کام، قول، عمل اور ایمان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ذات ہے اس ہستی کے اندر بطریق کامل ہر چیز موجود ہے، ایمان کے لحاظ سے بھی، کام کے لحاظ سے بھی، عمل کے لحاظ سے بھی، قول کے لحاظ سے بھی، ہر پہلو کے اندر جو ہے نا سچائی پائی جا رہی ہے۔ تو مطلب کوئی بھی کسی مسلک سے تعلق رکھنے والا جو شخص ہوگا جب وہ نماز کے اندر پڑھے گا، مطلب صراط الذین انعمت علیہم، تو صدیقین کی جماعت کی دعا تو وہ خود کر رہا ہے۔ اب صدیق کہتے کس کو ہیں؟ جو عمل کے اندر، کام کے اندر، ایمان کے اندر، معاملات کے اندر، قول کے اندر کیا ہو؟ سچا ہو۔ تو یہ صدیق اکبر کے اندر رضی اللہ عنہ کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں۔ رافضی بھی کہتا ہے کہ اللہ مجھے صدیق اکبر کے راستے پہ چلا، کوئی اور ہے تو وہ بھی کہتا ہے اللہ مجھے ان کے راستے پہ چلا۔ تو بات تو یہاں پہ ختم ہو گئی۔ تو بہرحال بہت بڑا پہلو ہے اصحاب رسول صلی اللہ تعالی وسلم میں سے افضل البشر بعد از انبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ مطلب نمازی خود کہتا ہے کہ مجھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پہ چلا۔ دوسرا اس کے اندر فائدہ یہ ہے کہ کسی امام کی تقلید کرنا سخت ضروری ہے۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس آیت میں فقط صراط مستقیم پر کفایت نہ کی گئی بلکہ اس کے ساتھ اس راستے کے پیشواؤں کی اتباع طلب کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے لیے راستہ بھی ضروری ہے اور راستے کا راہبر بھی۔ نیز اس میں بتایا ہے کہ سیدھا راستہ وہ ہوتا ہے جس پر اللہ کریم جل جلالہ کے نیک بندے چلے ہوں۔ تبع تابعین سے لے کر اب تک اللہ کے سارے نیک بندے، مفسرین، محدثین، فقہا کسی نہ کسی امام کے مقلد رہے ہیں، تقلید کرنے والے رہے ہیں۔ تو ان میں سے کوئی بھی غیر مقلد جو ہے وہ نہ گزرا۔ اچھا جی، چوتھا اس کے اندر فائدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ حاصل ہوا کہ جس راستے پر اللہ کریم جل جلالہ کے نیک بندے جائیں وہی راستہ ہے، اور جس کو اللہ کے نیک بندے مستحب جانے وہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ کہتے ہیں حدیث میں بھی ہے نا کہ جس کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کریم جل جلالہ کے نزدیک بھی کیا ہے؟ اچھی چیز ہے۔ تو بہرکیف یہ کیا ہے کہ بندہ نماز کے اندر کہتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے کی اتباع جو ہے یہ نماز کے اندر طلب کی جا رہی ہے۔ اچھا جی، اب اس کے اندر ایک اور بڑی جو ہے نا وضاحت کے ساتھ یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ صوفیاء کرام نے کیا فرمایا، انعمتا سے کیا مراد ہے؟
صوفیاء کرام فرماتے ہیں انعمت علیہم سے وہ اشخاص مراد ہو سکتے ہیں جن پر اللہ کریم جل جلالہ کی باطنی نعمتیں نازل ہوئیں اور جن پر نور کا چھینٹا پڑا، ان سے وہ ہستیاں جو ہیں وہ مراد ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ جو ہے آگے جو آیت ہے اللہ فرماتا ہے آگے جو الفاظ ہیں اللہ فرماتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ آخری کلمات ہیں سورہ فاتحہ کے لحاظ سے، کہ بندہ کہتا ہے کہ مطلب ان کا راستہ نہیں کہ یا اللہ جن پر تیرا غضب ہوا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ ہی بے کیوں کا، مطلب جو بھٹکی ہوئے ہیں ان کے راستے پہ ہمیں نہ چلا، انہی کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب بندہ خود کہتا ہے کہ مطلب راستہ نہیں ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ ہی بھٹکی ہوئوں کا، ایسے راستے پہ ہمیں نہ چلا۔ المغضوب علیہم کیا اس سے مراد ہے تو، اور ضالین سے مراد کیا ہے؟ ترمذی کی روایت ہے کہ المغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد کیا ہیں؟ نصارہ ہیں۔ مطلب بندہ کہتا ہے نماز کے اندر کہ یا اللہ ہمیں یہود و نصارہ کے راستے پہ نہ چلا۔ تفسیر کبیر نے اس کے علاوہ چند معنی ذکر کیے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ المغضوب علیہم سے مراد کیا ہے؟ بد عمل اور فاسق۔ مطلب نمازی خود کہہ رہا ہے کہ یا اللہ ہم کو بد عمل اور فاسق لوگوں کے راستوں پہ نہ چلا۔ اچھا، اب جو خود ہی فاسق ہو، جو خود ہی بد عمل ہو، پھر اس کا یہ کلمہ پڑھنا کس طرف جائے گا؟ تو امام راضی علیہ الرحمہ کیا فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہی کیا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے بد عمل اور ایسے اشخاص جو فاسق ہیں، جو فاجر ہیں، ان کے راستے پہ نہ چلا۔ اور ضالین سے مراد کیا ہے؟ کفار ہیں، کہ مطلب نمازی کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے کافروں کے راستے پہ نہ چلا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ المغضوب علیہم سے کھلے کافر مراد ہیں اور ضالین سے مراد جو ہیں منافق یعنی چھپی ہوئی کافر جو ہیں سے وہ مراد ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو ذکر کیا گیا ہے کہ فرشتے اور نبی ایک منٹ کے لیے بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، اس سے مراد معاذ اللہ فرشتے اور اللہ کے انبیاء نہیں ہیں، یہ تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی گمراہ نہیں ہو سکتے اور کبھی گناہ نہیں کر سکتے، نہ کیا، نہ کریں گے، نہ کیا تھا زندگی کے اندر، نہ کرتے ہیں اور نہ کبھی یہ گناہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے اندر یہ بات بھی معلوم ہے کہ گمراہوں اور بد مذہبوں سے دور رہنا چاہیے اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنا یہ سخت ضروری ہے۔ بد مذہبوں کے طریقوں اور ان کی صورتوں، ان کی سیرتوں، ان کی مجالس و محافل سے اجتناب یہ کیا ہے؟ زیادہ ضروری ہے۔ مفسرین کہتے ہیں جس بندے کے پاس دولت موجود ہو تو وہ بندہ کیا کرتا ہے کہ وہ ڈاکوؤں اور چوروں سے محفوظ رہتا ہے، کہ خطرہ ہوتا ہے کہ دولت جو ہے وہ چھین کے نہ لے کے جائیں۔ تو اسی طرح مفسرین کہتے ہیں کہ جس کے پاس دولت ایمان ہو، وہ ایمان کے جو ڈاکو ہیں، ایمان لوٹنے والے اور چور ہیں، ان سے علیحدہ رہے اور بنسبت پیسہ، مال، درم و دینار کے ایمان کی جو دولت ہے وہ زیادہ اقوا ہے، زیادہ پسندیدہ ہے اور زیادہ اعلیٰ ہے اور زیادہ ہی ہماری نجات کا سبب ہے۔ تو اس لیے یہ کیا کرے؟ ایمان کا تحفظ جو ہے وہ زیادہ ہی ضروری ہے۔ زہریلا جو سانپ ہے ان کی دولت خطرے میں ہے، کہتے ہیں زہریلا سانپ جان لے گا اور کیا کرے گا؟ ان کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرے گا، لیکن زہریلے سانپوں سے اپنے جو ایمان ہے، ایمان کی نورانیت ہے، اس کو ہم نے بچانا ہے۔ فرماتے ہیں افسوس ہمارے زمانے میں قوم کی تنظیم اور اتفاق یہ معنی کیے گئے ہیں کہ اللہ والوں، علماء، مشائخ، صوفیاء سے نفرت کرو اور ہر بد مذہب کو کیا کرو؟ اپنا بھائی سمجھو۔ تو یہ کام نہیں کرنا کہ ہر بد مذہب کو اپنا بھائی سمجھے، نہ ایسا ہرگز نہیں سمجھنا۔ اس کا ایک جو ہے نا مفسرین کرام میں سے ایک مفسر نے اس کی یہ وجہ بیان کی کہ سورت کے شروع میں رب ذوالجلال جل جلالہ کی حمد و ثنا ذکر ہوا اور آخر کے اندر اس کے غضب سے پناہ کا۔ تو کہتے ہیں جس طرح اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کریم جل جلالہ کی حمد و ثنا نیک بختیوں کی اصل ہے، اور اسی طرح بد اعتقادی اور بد عملی جو ہے یہ بد نصیبوں کی کیا ہے؟ جڑ نظر آتی ہے۔
اللہ تعالیٰ جل جلالہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو کچھ بیان کیا اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کا ہمارا جو ترجمہ و تفسیر ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، تو اس میں اب جو مزید چیزیں ہیں، ایک مسئلہ ہے سورہ فاتحہ کی تکمیل کے بعد آمین پڑھنے کا۔ آمین آہستہ پڑھی جائے، بلند پڑھی جائے، ولضالین پڑھا جائے یا ولضالین۔ قرات خلف الامام، امام کے پیچھے قرات کا کیا حکم ہے؟ سورہ فاتحہ واجب ہے، فرض ہے، اس کے بغیر نماز درست ہے، نماز درست نہیں ہے۔ یہ انشاءاللہ جو سبق نمبر 7 ہوگا اس میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے مختصر جامع انداز میں اس کی جو ہے نا تشریح کریں گے، اس کی وضاحت کریں گے، تاکہ باطل عقائد کی طرف سے جو اعتراضات اہل سنت و جماعت پہ ہوتے ہیں ان کا رد ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس فہم قرآن کو میرے لیے، آپ سب حضرات جو سننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، سب کے لیے باعث نجات، گناہوں سے بخشش کا سماع اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا وسیلہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔